بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم فعل مضارع کے استعمال کے بارے میں جانیں گے پڑھیں گے۔ فعل مضارع جو پریزنٹ اور فیوچر ٹینس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی زمانہ حال اور زمانہ مستقبل کے بارے میں۔ دیکھیں، زیادہ تر افعال تین حرفی مادے سے تخلیق پاتے ہیں، اس سے بنتے ہیں۔ اب ایک مادہ ہے سین، حمزہ اور لام، اس سے بنتا ہے پہلا صیغہ ماضی کا سألا اور مضارع کا یسألو۔ سألا اس نے پوچھا، یسألو وہ پوچھتا ہے یا وہ پوچھے گا، اور اس کا جمع کا صیغہ غائب مذکر کا یسألونا، یفعلونا کے وزن پر یہ یسألونا۔ یسألونا وہ پوچھتا ہے، وہ پوچھتے ہیں یا وہ پوچھیں گے۔ تو اس کے آگے اگر کاف، یہ کاف زبر کا، یہ ضمیر متصل ہے یو کے لیے، یور کے لیے یا وہ کے لیے، یسألونکا ہو جاتا ہے ضمیر متصل کے اضافے کے ساتھ، یعنی وہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ یہ قرآن شریف میں یہ ورب کافی تعداد میں استعمال ہوا ہے۔ کچھ مثالیں میں یہاں دیکھ لیجئے۔ یسألونک عن الساعہ، ساعہ گھڑی کو بھی کہتے ہیں اور قیامت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے الساعہ۔ یسألونک عن الساعۃ، یعنی وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ پھر ایک جگہ ہے یسألونک عن الروح، وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ پھر یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ شراب اور جوئے کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں۔ یسألونک عن الانفال، یسألونک عن الشہر الحرام، بہت ساری ہے۔ یسألونک عن الیتامى، بہت ساری آیات قرآن شریف میں آپ کو ملیں گی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ یسألونک وہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ ایک مادہ ہے دال خا لام، دخلا، اس سے ماضی کا پہلا صیغہ بنتا ہے دخلا، وہ داخل ہوا یا وہ داخل ہوا، اور اس کا مضارع کا پہلا صیغہ بنتا ہے یدخلو، وہ داخل ہوتا ہے یا وہ داخل ہوگا۔ اس کا جمع کا یفعلون کے وزن پہ یدخلون۔ تو آپ کو آیت ملے گی یدخلون الجنت، یعنی وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر ایک جگہ ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ جنت میں فوج در فوج، افواجا فوج در فوج، گروپ کے گروپ، یعنی بڑی تعداد میں۔ یدخلون وہ داخل ہوتے ہیں یا وہ داخل ہوں گے فی دین اللہ، دین اللہ یہ مرکب اضافی، اللہ کے دین، وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوں گے یا داخل ہوتے ہیں، دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، یدخلون الجنت، یہاں حرف جر نہیں ہے، اور یدخلون فی دین اللہ، یہاں فی حرف جر استعمال ہوا ہے۔ فرق اس میں یہ اس وجہ سے ہے کہ جب کوئی فزیکلی داخل ہوتا ہے تو وہاں حرف جر استعمال نہیں ہوتا۔ جیسے جنت میں تو جو داخل ہوگا وہ فزیکلی جسمانی طور پر داخل ہوگا، اس لیے یہاں حرف جر کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دین میں جب داخل ہوگا تو فزیکل تو داخل نہیں ہوگا نا، اس لیے یہاں حرف جر کی ضرورت ہے۔ یدخلون فی دین اللہ، اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہیں یا داخل ہوں گے۔ یوقنون یقین رکھنا، یوقنون باللہ اللہ پر یقین رکھنا۔ اچھا، اس کا فاعل ہوگا ہم، ضمیر ہم یوقنون باللہ، مطلب وہ آخرت پر یقین وبالآخرت، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ ہم فاعل کو باہر لانے سے یہ جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ بن جاتا ہے، اور اس میں تاکیدی مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم یوقنون باللہ مطلب وہ اللہ پر پورا یقین رکھتے ہیں، وبالآخرت،
اور آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ اب اس میں مفعول بالآخرت بھی قرآن میں جو آیت ہے اس میں یہ پہلے استعمال ہوا ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پہ تو انہیں پکا یقین ہے، یہ ترجمہ ہوتا ہے۔ ایک ہے مادہ عین با دال عبدہ، اس سے بنتا ہے ماضی کا پہلا صیغہ عبدہ، مضارع کا پہلا یعبدو، عبدہ اس نے عبادت کی، یعبدو وہ عبادت کرتا ہے، یا وہ عبادت کرے گا۔ عابدو افعلو کے وزن پہ میں کرتا ہوں، عابدو میں عبادت کرتا ہوں، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، نفعلو کے وزن پہ متکلم کا صیغہ، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، نعبدو کا کاف ضمیر متصل استعمال کیا گیا ہے، یعنی یہ کا مفعول ضمیر استعمال ہوا ہے مفعول کی جگہ، نعبدو کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اب اس مفعول کو باہر لایا گیا ہے، کاف کو باہر لایا گیا ہے پہلے تاکید پیدا کرنے کے لیے اور حصر کے معنی میں اس کو لانے کے لیے۔ تو اب کا جب باہر آتا ہے کیونکہ یہ ضمیر متصل ہے اس لیے یہ تنہا اکیلا استعمال نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ایا کا اضافہ لازمی ہوتا ہے، تو یہ ایا کا مفعول پہلے، اس کو مفعول اول کہیں گے، ایا کا تیری تو ہو جائے گا تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، ایا کا نعبدو اس میں تاکید کا مفہوم ہو گیا کہ ہم خالص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایا کا نعبدو، یہ مفعول پہلے آیا تو یہ رہا جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ نہیں بنا۔ اگر فاعل پہلے آتا ہے تو جملہ اسمیہ بن جاتا ہے جملہ فعلیہ سے۔ پھر سورہ کافرون میں ہے لا عابدو، لا کا مطلب نہیں، نیگیٹو منفی معنی پیدا کرنے کے لیے لا استعمال ہوتا ہے مضارع میں، اور ماضی کے لیے ما استعمال ہوتا ہے، اور ما کا ایک معنی وہ بھی ہے وچ، دیٹ، جو، تو لا اعبدو میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، ما تعبدون جس کی، یعنی جس کی تم عبادت کرتے ہو، لا اعبدو میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ پھر ایک آیت ہے یؤمنون بالغیب، یؤمنون ایمان کے معنوں میں آیا، وہ ایمان لاتے ہیں، یؤمنون بالغیب وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون، یقیمون یفعلون کے وزن پر یہ بھی یقیمون یقین قائم کرتے ہیں، قامہ کے مصدر سے بنا ہے یہ، یقیمون قائم کرتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں۔ قالا یہ ورب آپ کو کافی قرآن میں ملے گا، احادیث میں ملے گا، قالا اس نے کہا، ماضی کا صیغہ ہے قالا، یقولو وہ کہتا ہے یا وہ کہے گا، جمع کا صیغہ یقولون وہ کہتے ہیں یا وہ کہیں گے۔ اچھا، اس کو سین اور صوفہ کے استعمال سے مضارع جو ہے وہ مستقبل کے معنی میں خاص ہو جاتا ہے، ویسے تو مضارع دونوں کے زمانے کے استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر سین یا صوفہ استعمال اس کے ساتھ اضافہ ہو جائے تو وہ مستقبل کے لیے خاص ہو جاتا ہے، جیسے سیقول السفہاء، سفہاء بے وقوف، سیقول السفہاء بے وقوف لوگ کہیں گے، اور پھر سوف تعلمون، تعلمون تم جان لوگے یا تم جانتے ہو، لیکن سوف آ گیا، سوف تعلمون یعنی تم جان لوگے، یہ مستقبل کے لیے خاص ہو گیا۔ انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہم اس کے مجہول پیسو وائز فارم پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔